ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں جو صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت زمانے کی وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور اس وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں کروا رہے ہیں اس کی اہمیت بتلا رہے ہیں اس کی افادیت بتلا رہے ہیں پھر اگلی آیت میں ان الانسان لفی خسر جو اس زمانے کی اس وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگائے گا لفی خسر بے شک انسان کیا ہے پھر خسارے میں ہے العصر کے معنی بعد میں عصر کی نماز سے لیے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت انتہائی محدود ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا اس کے اندر عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے یعنی درمیانی نماز جیسے فجر اور ظہر پھر مغرب اور عشاء درمیان میں عصر کی نماز آتی ہے تو عصر کی نماز کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اس کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے اور اس کے وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے اور پھر ایسے وقت میں ہونے کی وجہ سے کہ بعض دفعہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں وہ ترویح علی نفس کرے یعنی کھلی فضا میں گھومے کچھ ملنے ملانے کا ہوتا ہے یا وہ سوچتا ہے کہ گھر کی چھت پر چڑھ جاؤ اور تازی ہوا کے جھونکے جب آئیں تو اس سے لطف اندوز ہو جاؤ
یہ وقت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو نماز کے لیے ایک کم ایمان رکھنے والا شخص بہت مشکل سے آمادہ کرتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کو تو بغیر نماز کے زندگی میں حلاوت آئے گی نہیں، جی جائے کہ وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھائے، دیگر چیزوں میں مشغول ہو۔ تو اس نماز کی خاص اہمیت ہے جس کی وجہ سے اس کو درمیان ملے گا۔ میں بتا رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی۔ یہ وقت جو آج ہمارا گزرتا جا رہا ہے، جیسے برف بیچنے والا اس کی برف پگھلتی جاتی ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی کہ گاہک آ رہا ہے یا نہیں، وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ پگھلتی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ وقت بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے۔ کسی کا اچھا گزر جاتا ہے، کسی کا برا گزرتا ہے، کچھ آزمائشوں میں گزار دیتے ہیں، کچھ امتحانات میں گزار دیتے ہیں، کچھ اللہ رب العزت کے انعامات میں گزار دیتے ہیں۔ جب وقت ایک جیسا نہیں رہتا تو آپ کی حالت بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ آج آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، بروز قیامت جب آپ اس وقت کو دیکھیں گے تو اس وقت آپ کے دل میں آئے گا کہ کاش میں اپنی پوری زندگی مسجد میں گزار دیتا، کاش میں اپنی پوری زندگی نماز میں گزار دیتا۔ تو اس طرح کے اوقات بروز قیامت آپ کے لیے ایک چاہت بن کر رہ جائیں گے، ایک کاش بن کر رہ جائیں گے، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میرا وقت ایک اچھی جگہ پر صرف ہو جاتا تاکہ قیامت کے دن مجھے افسوس نہ ہوتا۔ بروز قیامت جب آدمی دیکھے گا کہ اپنے وقت کو اس نے ضائع کیا تو دیگر مخلوقات کو دیکھے گا جو انسانوں کے علاوہ ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ، ان کو اللہ رب العزت مٹی بنا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ ان کو دیکھ کر دعا کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی ان کی طرح ایک مٹی بن چکا ہوتا، میرا بھی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ جب وہ اپنے برے اوقات کو یاد کرے گا تو اس طرح کی چاہت کرنے لگے گا، اور جب اچھے اوقات کو دیکھے گا پھر اللہ سے دعا کرے گا، یا اللہ مجھے کچھ وقت کے لیے مزید بھیج دے دنیا میں تاکہ میں اپنی ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب وہ وقت گزر چکا، اب وقت گزر چکا ہے، جو تم نے کرنا تھا یہ اسی وقت کر کے آتا، اب تو جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ جزا من ربک عطاء حساب، تو ان کے نامہ اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا دے دی جائے گی۔ آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ اپنا وقت ضائع کیا۔ بروز قیامت اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم کہاں اپنا وقت صرف کر کے آئے ہو؟ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ آج زندگی ملی ہے، آج حیات ملی ہے، کل موت آ جائے گی، پھر صرف افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس زندگی کو کرامت بنانا ہے، اللہ کے طریقوں کے مطابق چلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی، پھر تو یہ غنیمت ہوگی، پھر تو اس کو آپ نے اچھا گزار لیا، پھر اپنی موت پر آپ کو افسوس نہیں ہوگا۔ وہ فراغت قبل الشغل، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اگر آپ فارغ ہیں، اتنی مصروفیت نہیں ہے، کام کاج کا اتنا بوجھ نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو توفیق مل رہی ہے، فراغت مل رہی ہے۔ اس فراغت کو اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق گزاریں، کہ کل ایسی مشغولیت آ جائے گی کہ 1 منٹ کی فرصت نہ ہو، پھر کیا کریں؟ پھر آدمی اپنے پرانے وقت کو یاد کرتا ہے، یار اس وقت میں بہت فارغ تھا، کاش میں یہ کام کر لیتا۔ پھر مشغولیت میں وہ چاہتے ہوئے وہ کام نہیں کر پاتا جو پہلے فراغت میں سہولت کے ساتھ کر سکتا۔ وہ فراغت قبل الشغل، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فراغت اللہ نے دے دی، دن میں فارغ ہے، اس دن کا روزہ رکھا ہے، معلوم ہے کل کوئی مصروفیت نہیں ہے، رات کو قیام اللیل کر لیں، تہجد کی نماز کی پابندی کر لیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کر لیں، یہ پتہ نہیں آئندہ ہفتے یہ رات ملے نہ ملے مجھے، آج فراغت کی مل گئی ہے تو اس کو غنیمت جانو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آج اللہ نے مال دیا ہے، اس کو فقر سے پہلے، تنگدستی سے پہلے غنیمت جانو۔ ایسا نہیں ہے کہ مال آ گیا اور اس کو عیاشی میں اڑانے لگ جاؤ۔ اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اس مال کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، اس کو کیسے صرف کر کے آئے۔ آج مال دیا ہے، غریبوں کو یاد رکھیں، اس میں مال دیا ہے، سب کا زکوٰۃ نکالیں۔ آج غنی ہے، اپنے اہل و عیال پر اس کو صرف کریں اچھے طریقے سے۔ ایسا نہیں کہ اہل و عیال پر بھی آپ اتنا صرف کریں کہ وہ اسراف تک چلا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ایک لمٹ میں رہ کر، ایک حدود میں رہ کر اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق اس مال کو پھر خرچ کر۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فقر سے پہلے۔ کل تندرستی میں آ جاؤ گے، فقر میں آ جاؤ گے، پھر کبھی افسوس کرتے پڑو گے۔
کہ جب اللہ نے مجھے دیا تھا اس وقت میں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کو اپنی عیاشی میں اڑاتا رہا، اس وقت میں بھول گیا تھا کہ اللہ رب العزت یہ مال مجھ سے دوبارہ لے سکتے۔ آج جب میرے پاس سے چلا گیا، اب میں افسوس کر رہا ہوں اپنے پرانے وقت کو دیکھ یاد کر رہا ہوں۔ تو آنے والے وقت کو پہلے سے ایک اچھے طریقے سے گزارے، تاکہ آنے والا وقت آپ کا پچھلا وقت جو گزر چکا ہے وہ افسوس کا سبب نہ بن جائے۔ وہ شبابک قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ آج جوانی اللہ رب العزت نے دی ہے، خوب کام کر کے صدقہ کر سکتا ہے، خوب کام کر کے اللہ کے غریب لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ جوانی اللہ نے دی ہے، راتوں میں، تہجد میں، نوافل میں اپنا وقت گزار سکتا ہے، ایک پارے کی جگہ 20 پارے پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ جوانی ہے اس کے پاس، چند گھنٹے آرام کرے گا، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جائے گا۔ اس جوانی کو میدان جہاد میں گزارا جائے، اس جوانی کو لوگوں کی خدمت میں گزارا جائے، رفاہی کاموں میں گزارا جائے، علاقے کی ضروریات میں اپنے وقت کو گزارا جائے، تاکہ علاقے کا نظام ایک مضبوط ہو سکے، ایک منظم ہو سکے، آپ کے بچے، آپ کے بڑے سکون سے بچے اپنی تعلیم حاصل کر سکے، بڑے اپنے وقت کو عبادت میں گزار سکے۔ اگر نوجوان نسل کام کرے گی تو پھر ان دونوں طبقوں کو فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے جوان بدقسمتی سے اپنے مشن کو بھول چکے ہیں، اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں یہاں سندھ میں آیا تھا، سندھ فتح کرنے کے لیے۔ آج ہمارے 17 سال کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا کیا ہے، سارا دن موبائل ٹی وی میں اپنا وقت گزار دیتا ہے۔ وہ ایک بیٹی کی آواز پر 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر کے گیا۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بہترین واقعات، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ ہمارے رہنما ہے، ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہم تو وہ لوگ تھے جن کے لیے سمندر بھی رستہ بنا دیتا تھا، ہم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سمندر کے اوپر گھوڑوں کو چلا دیا۔ آج یہ مدد، یہ نصرت اللہ کی آج بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اپنے کو اس درجے پر لے کر آئے، اپنی اہمیت کو جانچ لیں، اپنی قدر و منزلت کو بھاپ لیں کہ ہم کیا ہیں۔ جس گھر کے اندر نوجوان ہو، ایک چور اور ڈاکو کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس گھر میں داخل ہو سکے۔ اگر وہ داخل ہو جاتا ہے تو اس نوجوان کی جوانی پر شک کرو،
اپنے آپ کو تیر اندازی گھڑ سواری کے اندر تیار کرتے رہو، تلوار چلانا، اسلحہ چلانا آپ کو آتا ہو، غلط کام کے لیے نہیں، اپنے حفاظت کے لیے، تاکہ کل اگر کوئی کفر ہمارے پر ٹوٹتا ہے تو ہمارا بچہ تیار ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جیسے فلسطین کے چھوٹا سا بچہ بھی ایک پتھر اٹھا کے بول رہا، اس چھوٹے سے بچے کا پتھر ہمارے میزائلوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس کا اعتماد ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں اس پتھر سے سامنے والے فوجی کو زیر کر دوں گا، اور وہ کرتا بھی ہے۔ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا۔ اصل کیا ہے؟ تربیت۔ پہلے دن سے آپ کے بچے کی تربیت ہوگی تو وہ آگے جا کے آپ کے جوانی میں آپ کا سہارا بن سکے۔ آج پہلے بچے کو ڈھیل دے دیتے کہ جو چاہے کرے، جب بڑا ہو جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، پھر آتے ہیں مولوی صاحب کو تعویذ بتا دو بچہ کنٹرول میں نہیں، مولوی صاحب کو وظیفہ بتا دو بچہ بات نہیں سنتا۔ تو جس وقت اس کو سنبھالنے کا تھا اس وقت آپ نے سنبھالا نہیں، اس کو مہنگے سے مہنگا موبائل لے کر دے دیا، اس کو جدید سہولیات سے آراستہ کر دیا، کچھ پتا نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو وہ آپ کے ہاتھوں سے نکلے گا اور کیا ہوگا؟ اگر پہلے دن سے اس کی سرپرستی کی ہوتی، اس کی نگرانی کی ہوتی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اگر مطلقاً شیخ الحدیث کہا جائے تو وہی مراد ہوتے ہیں۔ اگر میں کوئی بات کروں کہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو علماء کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک وہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھ پر بہت سختی کرتے تھے، اس وقت تو مجھے یہ باتیں بہت عجیب لگتی تھی کہ والد صاحب اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس کا اندازہ مجھے جا کر جوانی میں ہوا، جب میں بچپنے سے باہر ہوا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ والد صاحب کی سختی کیوں تھی۔ کہتے ہیں جب نماز میں کہیں جاتا تھا، جماعت کی نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو والد صاحب مجھے دیکھا کرتے تھے کہ ظہر کی نماز میں یہ کس شخص کے ساتھ کھڑا ہوا، کس بچے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، یعنی کس لڑکے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اگر اصل کی نماز میں دوبارہ اسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، مجھ سے پوچھتے تھے بہت دوستی لگا دی تم نے، مسلسل دو نمازوں میں ایک کے ساتھ کھڑے، یعنی اس طریقے سے نگرانی کی۔ پھر جا کر وہ وقت کے شیخ الحدیث بنے کہ مطلقاً ہم شیخ الحدیث کہتے ہیں تو وہ مراد ہے۔ فضائل اعمال جو آپ اکثر تبلیغی جماعت والے جگہ جگہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد مختلف مساجد میں، یہاں بھی اکثر جماعتیں آتی ہیں تو وہ فضائل اعمال چھوڑ کر اس پہ تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ فضائل اعمال لکھنے والے وہی ہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ۔ آج قرآن پاک کے بعد اگر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو وہ ہے، ہر مسجد میں پوری دنیا میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جب اس طریقے سے آپ اپنے بچے کی نگرانی کریں گے تو پھر جا کر وہ آپ کے لیے ہیرا بنے گا، جوانی میں آپ کا ایک بیساکھی کے طور پر آپ کا ساتھ ہوگا۔ جس وقت آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی
تو وہ آپ کا سہارا بنے. لیکن اگر تربیت نہ کی تو بڑھاپے میں آپ اس کا سہارا بنیں گے, کہ جائے گے وہ آپ کا سہارا بنے. وہی ہوتا ہے پھر بچے کوئی نشے میں لگ رہا ہے, کوئی کہاں لگ رہا ہے, کسی کی تعلیم نہیں ہے, تو باپ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, کوشش کرتا ہے اس کو کہیں جاب کے لیے لگا دوں, کہیں کمائی کے لیے لگا دوں, لیکن نہ اس کے پاس تعلیم ہے نہ کچھ, پھر مشکل ہوتی ہے. جب اس کے بڑھوتری کے دن تھے اس وقت تربیت نہیں کر سکے تو بعد میں پھر افسوس ہو. تو اغتنم خمسا قبل خمس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. پھر بڑھاپے میں خیال آتا ہے میں نے اپنا وقت جوانی میں جو اپنے بچوں کو دینا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں دیا. آج بڑھاپے میں بغیر سہارے کے ہوں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو وقت مل رہا ہے یہ تاریخ شاہد ہے کہ یہ وقت دوبارہ گزر کر نہیں آئے گا. جو گزر گیا اس پر افسوس کرنے کے بجائے اس حال کو درست کر لیں, یہ حال آپ کا ماضی بن جائے گا اور آنے والے مستقبل کی فکر. حال ٹھیک ہو گیا ماضی خود ٹھیک ہو جائے گی, مستقبل کی فکر کرتے جائیں آگے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے وقت کو غنیمت جان کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے تمام احکامات یہ وقت متعینہ پر رکھے ہیں, جسے نمازوں کا ایک وقت ہے, روزے کا ایک وقت ہے. تو جب اس میں وقت کی پابندی ہے تو ہمارے اوقات کے اندر بھی وقت کی پابندی ہے. اگر ہم اس میں اپنے وقت کو گزار کر نہیں چلیں گے تو یہ ایک برف کی طرح پگھلتا جائے گا اور ہم آخر میں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرمائے. وما علینا